السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ چلیں جی، یہ جو بحث میں نے چھیڑی ہے قائد اعظم محمد علی جناح والی، اس کو آگے چلاتے ہیں۔ چلیں جی، کل جیسے میں نے کہا تھا جی کہ آپ فائدہ کس کو ہوا، چلیں جی آج میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا پایا؟ ٹھیک ہے نا جی، او مسلمانوں کے لیے الگ ریاست جی، مسلمان ادھر مر گئے تھے جی، مسلمان یہ ہو جائیں گے جی۔ اچھا جی، آپ نے کیا پایا ذرا بتائیں نا۔ 75 سال میں آپ نے کیا گل کھلائے؟ آپ نے 75 سال میں منیرہ مستری جیسا بدماش پیدا کیا، نواز گانڈا، یہ نواز گانڈا سنگل ادھر رام گلی میں سنگل ہی بنا رہا ہوتا اگر آج جوائنٹ پائے تو ان کو ہوا۔ نواب، ٹوڈی، بیوروکریٹ، سول ملٹری، بیوروکریسی، سیاستدان، سردار، فائدہ تو سارا ان کو ہوا، عوام کو تو اس کا فائدہ ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بالکل ایبسرڈ تھنکنگ تھی، یہ فالٹ فاؤنڈیشنز میں فالٹ تھا کہ ایک مسلمان ہندو سارے کٹھے رہ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے کیا مظالم ڈھائے ہیں۔ آج کوئی خاتون کہہ رہی جی وہ منی پور میں جو ہوا ہے وہ ہونا تھا۔ میں کہا آپ بس الگ ہو کہ بنگلہ دیش میں کیا کرتے رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں منیرہ مستری؟ تو ہی مار رہے ہیں سب کی پی ٹی آئی والی عورتوں کی، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ننگا کر کے مار رہے ہیں، وہ ایس ایچ اوز ان کی لے رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کیا کر رہے ہیں؟ شرم کریں آپ، ادھر اسلام کے لیے جو ریاستیں بنتی ہیں نا وہ امام خمینی نے جیسے بنائی، وہ جیسے طالبان نے بنائی ہے۔ کل انہوں نے بند کر دیا نا ادھر یہ بیوٹی پارلرز، کل انہوں نے بیوٹی پارلرز بند کر دیے جی۔ انہوں نے کہا جناب صاحب جائیں مریں، اور انہوں نے عورتوں کا بھی کہا جی الگ پڑھیں۔ اب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں یہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ادھر انہوں نے عورتوں کو کہا جی کہ اکٹھے پڑھیں۔ اب یہ گند نہیں ہونا تھا اگر عورتیں اکٹھی الگ ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، عورتیں الگ ہیں وہ الگ پڑھیں۔ انہوں نے کہا بچوں کے اسکول ہے۔ عجیب ٹیکسس میں ادھر کل ٹیکسس میں جناب صاحب وہ اپنا بڑی لے دے ہوئی اس بات پہ کہ ٹیکسس گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے ایک اس چیز سیکس کنٹینٹ پہ، کتابوں پہ، سیکس کنٹینٹ پہ کتابوں پہ ٹیکسس نے پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اسکریننگ کریں گے اس کے خلاف۔ جی لبرل مافیا بڑا اٹھ رہا ہے۔ کل میں ایک دراصل آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کا ایشو یہ ہے، میں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا میں سینسٹیو بھی ہوں، روز میں نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل پڑھتا ہوں، اچھے جریدے پڑھتا ہوں۔ کل میں ایک بہت خوبصورت فورن افیئرز میگزین ہے جولائی اور اگست کا، وہ میں پڑھ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے کچھ اقتباسات آپ کو بہت ہیلپ کریں گے ان انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ ویو کہ دنیا جا کدھر رہی ہے۔ اس میں ایک اسرائیل پہ بھی ڈیبیٹ تھی، تو اس میں اس چیز پر ایک آرٹیکل تھا کہ یہ کیپٹل ڈیموکریٹک سسٹم کلیپس ہو گیا۔ وہی بات کر دی اس نے جو میں کہہ رہا تھا کہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کلیپس ہو گیا، وہ کلیپس ہو گیا۔ انہوں نے ایک ریزن بھی دے دی، مجھے بڑی پسند آئی، میں آپ کو سناتا ہوں ریزن کیا دی۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکن نیشن بلڈرز ٹو دی فیٹل abandonment of Christian democracy, to the fatal abandonment of Christian democracy, decided in favor of liberal democracy after the World War II. اندازہ لگائیں، اس نے کہا کہ یہ جو کرسچین ڈیموکریسی ہے اس کی بجائے لبرل ڈیموکریسی کو فیور دی۔ فاؤنڈنگ فادرز نے پٹھا بٹھا دیا ہے۔ کل ادھر نیو یارک میں ٹرائل ہوا ہے، ایک بندے کو سزا ملی ہے، دلے کو، گائنی کے ڈاکٹر کو 20 سال سے وہ سیکشول ہیرسمنٹ یا سیکشول ایکسپلائٹیشن تھرو ہز پروفیشن کر رہا تھا گائنی کا ڈاکٹر بندہ۔ یہ بڑا کویسچن پاکستان میں ہوا تھا کہ بندے گائنی کے ڈاکٹر ہونے ہی نہیں چاہیے، صحیح خواتین جو ہیں وہ بندوں کو دکھاتی نہیں ہیں۔ وہ ایک وہ ہوتا تھا، پتہ نہیں یار وہ ملتان سے تھا، گندا سا آدمی، یار وہ میں نام بھول رہا ہوں، گائنی کا ڈاکٹر، کتا سا، وہ بس عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ یہ بدماشی اخلاقیات کا بیڑا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیدھی سی بات ہے۔
اچھا کل مجھے لوگوں نے علامہ اقبال اور سر سید عظیم آدمی گریٹ آدمی تھے، قائد اعظم ان کے پیر برابر بھی نہیں تھا، جو ان کی خدمات ہے مسلمانوں پیر برابر بھی نہیں، یہ چمونا سا، ٹھیک ہے نا جی۔ علامہ اقبال ایک اسپرچول تھاٹ دے گیا اور ایک اسلامک یونٹی، اسلامک اسپرٹ کو اجاگر کر گیا۔ زیادہ تو وہ پین اسلامزم پہ بیچارہ تھا، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر، وہ تو اس میں چمن میں دیدہ ور پیدا بڑی مشکل سے ہو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ایک عظیم آدمی تھا، آپ اسی پہ چڑھائی کری جا رہے ہیں۔ اس کے سر کا ٹائٹل، ان کو ٹھیک سر کا ٹائٹل انہوں نے دیے تھے کہ انہوں نے اپنی اسلامک بلاک کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ جو اسلامک بلاک آپ کہہ لیں نا وہ طالبان ٹائپ تھا، یا ایجوکیشن کے خلاف تھا، یا ڈرتے تھے، یا کوئی اسلامک کلچر بیچ میں آ رہا تھا، تو علامہ اقبال اینڈ سر سید ڈیڈ اے گریٹ ورک both, اور salute to my salute to both of them. They have great services. آپ کے علی گڑھ کے تو سارے بیوروکریسی میں آئے ہوئے تھے، سارے آپ کے ٹیچرز یونیورسٹیوں میں علی گڑھ کے پڑھے ہوئے جناب صاحب آئے ہوئے تھے۔ آپ سے تو پاکستان چلنا ہی نہیں تھا اگر علی گڑھ یونیورسٹی نہ ہوتی۔ یہ جو قائد اعظم نے کارٹون سے نے یہ جو شوشہ سا بنا دیا تھا، خود بھی انہوں نے بن میں لت مار کے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، ایجنٹ ہو جاؤ جو مرو، وہ ایجنٹ اب ان کا منیرہ مستری ہے آج کل ایجنٹ، منیرہ مستری چلائے گا پاکستان 5 سال کے لیے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لا رہا ہے، کرنے جو کچھ کرنا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں عمران خان، آپ عمران خان کے ساتھ تھے؟ میں بالکل ساتھ تھا۔ عادل راجہ کے پروگرام میں نے خط لہرا کے دکھایا کہ میں نے عمران خان کو لکھا ہے دفعہ ہو جاؤ، باہر چلے جاؤ، تم نے بہت کر لی، اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم مزید بگاڑ کرو گے سب کا، لوگوں کو بھی مرواؤ گے پاکستان۔ کاش یہ اس وقت باہر چلے جاتا تھے، اول تو جب اس کو اتارا تھا اسے باہر چلے جانا، جاؤ دفعہ ہو، میں نہیں آتا، میں آپ اس قابل نہیں ہیں۔ جو لوگوں نے جناب اسے خمینی کی طرح لانا تھا، نہیں، اقتدار کا نشہ، یہ کتے پالے ہوئے ہیں، کتے اور کتیاں پالی ہوئی ہیں، تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں اس سے؟ اچھا، فورن افیئرز میگزین میں 2-3 باتیں بڑی اچھی مجھے لگی۔ ایک وہ ریپریشن کا جو میں کہہ رہا تھا نا، کہ وہ ششی تھرور نے لکھا کہ یار یہ ہمیں لوٹا ہے انہوں نے، دلو ان سے پیسے لو، انگلوریس امپائر میں۔ اس میں ایک بہت زبردست بات انہوں نے کی، ایڈم اسمتھ کے حوالے سے فورن افیئرز میگزین نے ایک بہت اچھا یہی ریپریشن والا ایک کولونائزیشن کا کے مسئلے پہ ایک بڑی اچھی چیز ایڈم اسمتھ کے حوالے سے لکھی۔ انہوں نے لکھا، دا اسکاٹش فلاسفر ایڈم اسمتھ، دا فاؤنڈر آف پولیٹیکل اکانومی، ان ہز میگنم اوپس دا ویلتھ آف نیشنز، he observed how the gulf in wealth and power between the West and the rest of the world led to colonization and unjust wars. The superiority of force was so great on the side of the Europeans that they were enabled to commit with impunity every sort of injustice in the remote countries. Every sort of injustice in the remote countries. ان کو لمبا ڈالو، پوچھو ان کو بجائے ان کے، اسی لیے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ لائے، ٹاؤٹوں سے پاکستان تھوپا پوپا۔ آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا ہوتا نا، ان کو لمبا ڈال لیتا آج، ٹھیک ہے۔ فورن افیئرز میگزین میں ایک بہت اچھا آرٹیکل یوکرین وار پہ، بڑے 2 آرٹیکلز ہیں۔ ایک بہت اچھا تھا کہ امریکہ نے چین سے لیسن نہیں سیکھے نارتھ کورین وار کے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، 1950 میں نارتھ کورین وار ہوئی، کس طرح اسٹیلن اور چین اس کو چلا رہے تھے، ماؤ زے تونگ وغیرہ، چوئن لائی جاتا تھا اسٹیلن کو ملنے ماسکو، اور انگل بازیاں ہوتی تھی، ادھر سے ہوتی تھی، وہ بڑی دلچسپ قسم کی لڑائی تھی، لاکھوں دونوں طرف سے لوگ مرے، لاکھوں فوجی مرے، ٹھیک ہے، چین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، ساؤتھ کورینز۔ تو وہ جناب صاحب وار آخر ختم کرنی پڑی تھی، اسٹیلن مر گیا تھا، اس سے پھر وار میں کافی کوئی تھوڑا سا اسپرٹس ویک ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ بڑا بیوقوف ہے، ابھی بھی سیکھ نہیں رہا ہے کہ یوکرائن بھی اس کو جنگ ختم کرنی پڑنی ہے۔ نوبڈی وڈ بی دا ونر یوکرائن میں، مے بی رشیا وڈ بی، رشیا ویک ہو گیا ہے، مے بی دا ونر، بٹ چین بہت زیادہ لیڈ لے گیا ہوا ہے،
چین بہت زیادہ ایج لے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس میں نا میگزین میں ایک ڈبیٹ ہے 20 صفحے کی یا 15-20 صفحے کی ڈبیٹ ہے کہ اسرائیل 1 اسٹیٹ ہو یا 2 اسٹیٹ. بہت زبردست ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اب اسرائیل کٹھا ہونا چاہیے یا 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے. بہت ہی زبردست ڈبیٹ دی ہوئی ہے، اور اس پہ میں کہتا ہوں کہ اتنا اچھا میں کہتا ہوں اگین انہوں نے ڈبیٹ کرائی ہوئی ہے. ایک اسد نامی بندہ ہے حائفہ میں، پیلسٹینین ہے، حائفہ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہے. اس نے بڑا پیلسٹینینز کو ننگا کیا ہے. اس نے کہا یہ ریزالو از ٹو اسٹارٹ فرام پیلسٹینینز. یہ 4 گروپ ہیں، اس نے کہا ان کے بدماشوں کے 4 گروپ ہیں، وہ سیٹل ہی نہیں ہونے دیتے یہ معاملہ. سب کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، ادروائز یہ معاملہ کب کا حل ہو جاتا. وہ مجھے یاد ہے اوریانہ فیلسی نے یاسر عرفات کو بڑا ننگا کیا تھا کہ تم ایکسپلائٹ کر رہے ہو. اوریانہ فیلسی نے کہا تھا انٹرویو ود ہسٹری میں کہ تم ایکسپلائٹ کر رہے ہو پیلسٹینین کاز کو، تم نے بھی کچھ نہیں کیا. یس اٹس ٹرو، اس نے بھی لوٹا. یہ الفتح والے اور دوسرے یہ سارے لوگ، یہ بہت بڑا المیہ ہے انسان کا کہ نیکی کہ اس کو کوئی ایک تھوڑی سی بھی چیز مل جاتی ہے نا، وہ پھر کہتا ہے باقی 10,000 بندہ جائے بھاڑ میں. جیسے ایڈم اسمتھ نے کہا ہے کہ کالونی والوں کو 4 پیسے مل گئے، وہ تھوڑے سے بیٹر تھے. تو انہوں نے ایک میں بتاؤں اسرائیل کی ایگزیکٹ پوزیشن پہ یہ جو ریکگنیشن اور یہ بکواسیات وغیرہ کرتے ہیں نا، اگین انہوں نے فورن افیئرس میگزین نے ایک بہت اچھا کنکلوڈنگ ریمارک دیا ہوا تھا کہ یہ بیسیکلی بیٹھے کدھر ہیں اس وقت، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ contrary to Setlov's assertion, we did not question that Israel's existence is legally rooted in international law and recognition by other states. ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں. We simply insist. دیکھیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی پوچھ رہی ہے، ان کتوں سے تو بات نہیں نہ ہوتی منیر مستری شستری حرامزادے سے. We simply insist that the same international law that established Israel's sovereignty and legitimacy obligates it to behave in certain ways in the territory it controls. Israel fails to meet those obligations not because of a temporary occupation, but because of an effective annexation of territory that deprives most of its inhabitants of basic human rights. If Setlov believes that such occupation is essential to Israel's nature, then he should be willing to clearly articulate and defend that position. دیکھیں نا، ادھر جیوز بٹھا دیے، ادھر مسلموں کو انگل کر دی، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں اسٹیٹس آئیڈیالوجی کے بیس پہ کالونی امریکہ نے دونوں دفعہ چلا خود رہا ہے امریکہ، دونوں کو پاکستان اور اسرائیل بنا دیا، اور ایجنٹ مل گئے انہیں نیتن یاہو جیسے. یہ ایجنٹ ہے سارے بدماش. اور اب منیرہ مستری ڈانس کر رہا ہے کہ میں تو امریکہ کے بلبوتے پر چل رہا ہوں، تم لوگوں کی ایسی تیسی. یہ تو ایسا ہی ہے. اصل میں بات جون سی ہے نا، وہ میں ایک اور چیز فورن افیئرز میگزین میں بات دیکھ رہا تھا، کامن گڈ کی. کامن گڈ شوڈ ہیو بین کنسیڈرڈ وائل ٹیکنگ اینی ڈیسیژن. کہ کامن گڈ کیا ہے؟ اپنا تور نہیں آگے ہونا چاہیے تھا. کامن گڈ تھا کہ انڈیا یونائٹڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یونائٹڈ انڈیا گوروں سے آزادی لیتا، ایک فیڈریشن ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر یلسن نے وہ یہ رشیا نہ ٹوٹا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو جرمنی کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے. ایسٹ جرمنی الگ رہتا ہے جیسے نارتھ کوریا الگ ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کیونکہ وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس طرح کے نوشن سے جان چھڑائیں کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست. واٹ ڈو یو مین مسلمانوں کے لیے الگ؟ وہ کیا کر لیا آپ نے؟ آپ تو اخلاقی پستی کی انتہا پر پہنچ گئے،
500 میں، اور مجھے کل دوست بتا رہا تھا 500 روپے میں آپ وہ پتہ نہیں وہ دھاگا توڑتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ ورجن جو ہوتی ہے عورت، ٹھیک ہے جی، آپ ورجن عورت کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیا حالت ہے، کیا یہ ٹک ٹوکی ہے اور یہ کیا لڑکے کر رہے ہیں۔ مجھے یوتھ کہتی ہے نا اس میں کہ آپ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پڑھایا یہ گیا تھا، ادھر ٹیکسس سے انہوں نے کتابوں سے کہا نا یہ سیکس نکالو دلو، یہ لیسبین گے شے سب ختم کر رہے ہیں۔ اسی میں پڑھ رہا تھا کہ نیچرل انسان کا ہے کہ جو پیدا وہ میل اور فیمیل کا ہے، یہ ان نیچرل ہے۔ ہاؤ کین لو ان نیچرل؟ ویسے کرتے پھرے کہ کھاتے پھرے، درخت میں موری کر کے آپ ٹھوکا کریں، دیوار میں موری کر کے ٹھوکا کریں، ہو کیئرس، کتے کے لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے نا جی، بٹ دیٹ کی ناٹ بیکم اے مورل نارم، دیٹ کی ناٹ بیکم اے لا۔ ہمیں تو بالکل کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے تو انسان بنے آپ، پھر اس کے بعد اسلام کی بات کریں۔ وہ آپ نے اسلام اوپر سے وہ کہتا ہے شہباز گل میری امی گوبھی آلو چڑھائے ہوئے تھے پتہ نہیں، تو بول رہے یار عجیب بات ہے، یہ پنجاب کی ڈویژن ہے سو کرمنل، کوئی کسی پنجابی نے کوسچن ہی نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں مجھے پنجاب کا کیس لڑنا چاہیے، اب سکھوں کے ساتھ مل کے پنجاب اکٹھا کرنے کی بات کرنی چاہیے، ان کی ایسی کی تیسی، کیا بدماشی ہے یار۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے